صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے حاضر رہیں گے اللہ پاک کے معصوم فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آئیے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہہ رہے تھے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ عز و جل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ، اور پیشانی کو بوسہ دے کر یعنی چوم کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی مبارک مہینہ جاری ہے اور اس کے بعد بڑا ہی پیارا مہینہ آنے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ کون سا؟ رمضان کا۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا۔ اور ابھی اس سے پچھلا مہینہ جو گزرا وہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ۔ تو آئیے شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہم بڑا ہی پیارا بیان سنیں گے۔ نیت فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ، اور جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آقا کا مہینہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ شعبان کے 5 حروف کی بہاریں، سبحان اللہ عز و جل، ماہ شعبان المعظموں کی عظمت پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے ہمارے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام علی رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، یعنی اس مہینے کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام خوب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، یہ پہلے کے مسلمانوں کا جذبہ تھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے، اور ایک آج ہمارے مسلمانوں کا کیا جذبہ ہے؟ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے، یعنی ہمارا مال بڑھ جائے، بس مال کمانے کی دھن رہتی ہے، حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ صد کروڑ افسوس، اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے، یعنی وہ نہیں کہ جم کر کے روزے رکھتے تھے، اس سے مراد ہے کہ زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ تو ماہ رمضان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزہ رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل
اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اس مہینے میں، تو ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو اگر آپ سے پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 2 روزے رکھ لیں، 14 شعبان کا اور 15 شعبان کا۔ یہ بہت اہم دن ہیں، تو ان 2 دن کا روزہ رکھ لیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلائیوں والی رات، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی 15 شعبان جو آنے والی ہے، آج 14 شعبان ہو گئی، تو 15 شعبان جو آنے والی ہے یہ بہت اہم رات ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، حج کرنے والوں کے نام اور جن کو رزق دینا ہے ان کے نام اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8-9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ اذان فجر تک، یعنی ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے، دنیا پر خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ اور جو لوگ ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بنیاد الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازار گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کتنی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو گیا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنوں کو آزاد فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یعنی یہاں بکریوں کا لفظ استعمال کیا، بکری نہیں، بکری تو ایک، یعنی بکریوں، بہت ساری بکریوں۔ اور قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جہاں سب سے زیادہ بکری پالی جاتی تھی۔ اب ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں میں سے ہم ہیں، ہم ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو آج ہی اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ بنی کلب کی بکریوں سے کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 عداوت والے، نمبر 3 رشتہ کاٹنے والے، نمبر 4 کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف
نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یعنی شراب پینے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، کپڑا لٹکانے والا، اس سے مراد جو ہے کہ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں، یعنی ٹخنے جو ہے نا یہ دکھانا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ٹخنے دکھ رہے ہیں، یہ سنت ہے، تو اس سے اوپر ہی پیجامہ رکھنا ہے، اس سے نیچے نہیں رکھنا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو لوگ اس طرح پیجامہ رکھتے ہیں یا کپڑا تہبند کچھ بھی رکھتے ہیں تو ان کا وہ کپڑا جہنم میں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، ان لوگوں کو بھی اس رات میں نہیں بخشتا، ان لوگوں کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ یعنی گھمنڈ کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے، یعنی جو بندہ قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کرنے والا، اللہ تعالیٰ قاتل کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا، وہ لوگ بھی نہیں بخشے جاتے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں یعنی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سے سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 شراب کا عادی یعنی شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو 6 گناہ بیان کیے گئے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال ایک جو ہے خط جاری فرماتے تھے شب برات آنے سے پہلے، اور فرماتے تھے کہ اگر آپ نے آپس میں رشتے توڑ رکھے ہیں تو آپس میں رشتہ جوڑ لیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، شراب پینے والے، نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والے، تو وہ آج ہی سچی توبہ کر لیں کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا، تو بڑی جو ہے نا یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اور کچھ بیان رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم سنیں گے۔ ویسے بیری کے 7 پتے جو شب برات کی رات میں، بیری کے 7 پتوں کو پانی میں گرم کر لیں، اور جب وہ پانی نہانے کے لائق ہو جائے تو اس سے نہا لے، تو پوری سال جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بیان کیا جائے گا، وقت سے تھوڑا پہلے آ جائیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بہت علم دین بھی حاصل ہوگا۔ اور آگے چل کے انشاءاللہ شب برات والے دن 6 رکعت نفل بھی ادا کیے جائیں گے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد میں